شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے سیر اور آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے۔ زبور 103 5ویں آیت۔ عزیزو، پرندوں میں عقاب وہ واحد پرندہ ہے جو اپنی اونچی اڑان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، مگر کوا ایک ایسا پرندہ ہے جو اس کی بلند پرواز میں رکاوٹ بننے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ چپکے سے اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے، پھر اپنی چونچ عقاب کی گردن پر مارتا رہتا ہے۔ عقاب کوے کی اس حرکت کا جواب نہیں دیتا، دراصل وہ اپنی توانائی اور وقت اس پر ضائع کرنا ہی نہیں چاہتا، بلکہ وہ اپنے پروں کو کھول کر اونچا اڑتا رہتا ہے۔ اب عقاب کی اونچی اڑان اس کوے کے لیے خطرے کی گھنٹی بجانے لگتی ہے، کیونکہ جیسے عقاب اونچائی پر جاتا ہے، کم آکسیجن کے باعث کوے کو سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوا نیچے گر جاتا ہے، جبکہ عقاب اپنی پرواز کو آزادی کے ساتھ برقرار رکھتا ہے۔ عزیزو، یقیناً خدا کا بندہ داؤد عقاب جیسے پرندے کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا تھا اور اس کی ساری خصوصیات سے بخوبی واقف تھا۔ عزیزو، اس نے اپنے ایک زبور میں خود بشمول خدا کے لوگوں کو عقاب کی سی تشبیہ دے کر کہا، تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی خوش کن مثال ہے جو خدا کے لوگوں کے لیے امید اور تازگی کا باعث ہے۔ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ عقاب سب پرندوں میں سب سے زیادہ طاقتور پرندہ ہے، جو 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سورج کو براہ راست دیکھ سکتا ہے۔ وہ بلندی پر اور چٹانوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ جب وہ 40 برس کا ہوتا ہے تو اس پر عجیب وقت آتا ہے، وہ یہ کہ اس کے نئے پنکھ اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں وہ ایک اونچی چٹان پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں وہ اپنی چونچ کو بھی زور زور سے چٹان پر مار کر گرا دیتا ہے اور نئی چونچ کا اور نئے پروں کا انتظار کرتا ہے، ساتھ اپنے پرانے پر بھی نوچ کر نکالتا رہتا ہے۔ یہ 5 ماہ کا عرصہ اس کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پھر جب اس کے نئے پر مکمل طور پر نکل آتے ہیں اور نئی چونچ بھی نمودار ہوتی ہے، تو وہ اگلے 30 سال تک کے لیے مزید جوان ہو جاتا ہے اور دوبارہ جوان ہو کر اپنی اونچی پرواز کے لیے جوش میں آ جاتا ہے۔ عزیزو، کلام مقدس کی رہنمائی سے ہم سب داؤد کی زندگی سے بخوبی واقف ہیں، جس کے بارے میں خدا نے نہایت خوبصورت الفاظ کہے کہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا۔ وہ اپنی جوانی ہی میں قوم اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے ساموئیل نبی کے ہاتھوں خدا کے حکم سے مسح کیا گیا۔ اگرچہ خدا ہر پل اس کے ساتھ تھا، باوجود اس کے وہ اپنی تمام عمر مشکلات کا شکار رہا۔ اس نے بے انتہا جنگیں لڑی اور اپنے دشمنوں میں گھرا رہا۔ وہ اگرچہ ساؤل بادشاہ کے مشکل حالات میں اس کا ہمدرد اور مددگار تھا، پھر بھی وہ اس کے عتاب کا نشانہ بنتا رہا، مگر خدا نے ہر بار اسے دشمنوں پر فتح بخشی اور ساؤل سے بھی محفوظ رکھا۔ جب بھی وہ کمزور پڑا، بالکل عقاب کی مانند خدا نے اسے قوت عطا کی۔ خداوند کے فضل کے طفیل وہ اپنی زندگی میں آنے والے طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا۔ خدا نے اس کی ہر آزمائش سے بھی نکلنے کی راہ ہموار کی اور اس کی جوانی کو عقاب کی مانند بحال کرتا رہا، اسے تازگی عطا کرتا رہا۔ اس نے اپنی توانائی اور وقت کو اپنی زندگی میں رکاوٹ بننے والوں پر ضائع نہیں کیا، بلکہ اپنی اونچی اڑان کو برقرار رکھا اور ہر قدم پر کامیاب رہا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ عزیزو، یقین کیجئے آج بھی خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اپنے بندہ داؤد کے ساتھ تھا۔ داؤد کا کردار سب ایمانداروں کے لیے بہترین بے مثال نمونہ ہے۔ اگر ہم داؤد کی طرح اپنے خداوند کے وفادار رہیں، اپنی مشکل میں اسے پکاریں، اس کے طالب ہوں، اپنی کمزوریوں میں اس کی تمنا کریں، تو یقیناً خدا اپنے ہر بندے کو اور ہر بندی کو عقاب کی طرح اثر نو جوان رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، بطور انسان ہم کمزور ہیں، آزمائشوں میں گھبرا جاتے ہیں، مصیبتوں میں بے دل ہو جاتے ہیں، پر بھروسہ رکھیں ہمارا خالق نہ ہمیں کمزور پڑنے دے گا، نہ نا امید ہونے دے گا۔ وہ ہمیں ہر موڑ پر نئے جنم کے ساتھ جوان رکھے گا اور ہماری پرواز کو اپنے زور کی قوت سے برقرار رکھے گا۔ آئیے دعا کریں۔
آسمان اور زمین کے خالق و مالک، زمانوں اور وقتوں پر اختیار رکھنے والے، ہم نہایت کمزوری کی حالت میں تیرے پاس آتے ہیں۔ تو اپنے وعدے کے مطابق ہمیں عقابوں جیسی قوت عطا کر تاکہ ہم ابلیس کے ہر وار کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔